آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کہانی کی تہ کھولنے جا رہے ہیں جو مطلب کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی ہے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کی، جسے ہم عام طور پر PKIL کہتے ہیں۔ صحیح۔ ہم سلیم اوان کے مضامین اور نوٹس پر مبنی ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک میگا ہیلتھ پروجیکٹ جو ایک قومی بحران سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ کیسے سیاسی اور عدالتی طوفانوں کا شکار ہوا۔ اور پھر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ کس طرح راکھ سے اٹھ کر 2026 تک دنیا کے جدید ترین ٹرانسپلانٹ سینٹرز میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے اہم ہے کہ جب کسی ملک میں جدید طبی سہولیات کی شدید کمی ہو اور وہاں سیاسی رسہ کشی شروع ہو جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مطلب یہ محض ایک ہسپتال کی کہانی نہیں ہے۔ جی، یہ تو بحرانوں کے دوران اداروں کی بقا کی ایک پوری کیس سٹڈی ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اس خواب کی بنیاد کو دیکھتے ہیں جو 2009 سے 2017 کے دوران رکھا گیا۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے لاکھوں مریض تھے اس وقت۔ ہاں، حالات بہت خراب تھے۔ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے بیرون ملک جانا پڑتا تھا، خاص طور پہ بھارت کا رخ کیا جاتا تھا۔ اور مطلب جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے لیے تو یہ ایک موت کے پروانے جیسی بات تھی۔ بالکل، اسی لیے 2009 میں اس منصوبے کی منظوری دی گئی۔ 2012 میں راولپنڈی میں اس کے سنگ بنیاد رکھا گیا، اور پھر 14 اگست 2015 کو لاہور میں 50 ایکڑ اراضی پر اس کی باقاعدہ تعمیر شروع ہوئی۔ واہ! اور پھر 25 دسمبر 2017 کو 476 بستروں، ایک جدید ڈائلائسس سینٹر اور باقی سہولیات کے ساتھ اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ جی، اور ان کا مشن بہت زبردست تھا۔ مطلب انہوں نے طے کیا کہ 80% مستحق مریضوں کا بالکل مفت یا پھر انتہائی سستے داموں علاج کیا جائے گا۔ اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسا تھا جیسے ایک اڑتے ہوئے جہاز کے اندر بیٹھ کر اس کا انجن بنایا جا رہا ہو، کیونکہ قومی صحت کا بحران اتنا شدید تھا کہ انتظار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بہت صحیح مثال دی آپ نے، اور یہاں ہمیں ایک طبی اصطلاح کو سمجھنا ہوگا جو ذرائع میں بار بار آئی ہے، اور وہ ہے کوٹرنری کیئر۔ ہاں، میں اسی طرف آنے والی تھی۔ یہ کوٹرنری کیئر عام ہسپتالوں سے کتنا مختلف ہوتا ہے؟ دیکھیں، پرائمری یا سیکنڈری کیئر تو بنیادی علاج کے لیے، ٹرشری کیئر میں بڑے آپریشن ہوتے ہیں، لیکن کوٹرنری کیئر کا مطلب ہے میڈیکل سائنس کی بالکل آخری حد، یعنی انتہائی پیچیدہ ٹرانسپلانٹس، تجرباتی ادویات اور جدید ترین سرجریز۔ یہ ایک عام ہسپتال نہیں بلکہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کے لیے دنیا بھر سے ماہرین کی پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے؟ بالکل، لیکن شاندار آغاز کے فوراً بعد ہی ایک ایسا غیر متوقع طوفان آیا جس نے اس پورے منصوبے کو بریک لگا دیا۔ 2018 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، 2018 سے 2022 تک کا دور، یہ کہانی کا سب سے تاریک باب ہے۔ حکومت بدلنے کے بعد فنڈز منجمد ہو گئے، اور پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس پر سو موٹے ایکشن لے لیا۔ اور ذرائع کے مطابق جسٹس ثاقب نثار کے اعتراضات کافی سخت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 20 ارب روپے کے اخراجات میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ تعمیراتی لاگت جو کہ 10,100 روپے فی مربع فٹ تھی وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی بانی ڈاکٹر سعید اختر کی جو تنخواہ تھی 12 لاکھ روپے ماہانہ، اس پر بھی شدید اعتراض کیا گیا۔ اور انہوں نے ڈاکٹر سعید کے بیرون ملک سفر پر پابندی بھی لگا دی اور ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی۔ لیکن دوسری طرف شہباز شریف اور دیگر حلقوں کا موقف بالکل مختلف تھا۔ جی، ان کا دعویٰ تھا کہ یہ سب سراسر سیاسی انتقام ہے اور یہ ایک کامیاب منصوبے کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ حالانکہ چیف جسٹس نثار نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کا مقصد صرف پبلک فنڈز کے استعمال میں بے ضابطگیوں کو روکنا تھا۔ ہم یہاں بالکل غیر جانبدار رہ کر صرف حقائق دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، ہم تو صرف ذرائع میں موجود دونوں اطراف کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب
کیا ایک عدالتی انکوائری واقعی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ ایک پورے میڈیکل مشن کو مفلوج کر دے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قانون اور طب کا یہ ٹکراؤ براہ راست مریضوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوا۔ اس تنازع کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100 سے زیادہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹرز جو واپس آ کر یہاں کام کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑا برین ڈرین ہے جو ریورس ہوتے ہوتے رک گیا۔ بالکل، اور اس کا اثر کارکردگی پر پڑا۔ 2019 کے پورے سال میں آپ کو حیرت ہوگی صرف 4 لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکے۔ صرف 4 پورے سال میں؟ نیس کے سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مطلب اس کا جو اصل مقصد تھا کوارٹرنری کیئر کا، وہ بالکل رک کر رہ گیا۔ لیکن قانونی جنگ کا یہ آخری فیصلہ نہیں تھا، ہے نا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے تو بعد میں اپنا فیصلہ الٹ دیا تھا۔ جی بالکل، فروری 2019 میں ہی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس منظور احمد ملک کر رہے تھے، انہوں نے پچھلے تمام احکامات منسوخ کر دیے۔ اور انہوں نے انکوائری کو غیر ضروری قرار دیا اور اس مداخلت کو باقاعدہ جوڈیشل اوورریچ یعنی عدالتی تجاوز کا نام دیا۔ بالکل، اور پھر جب 2022 میں شہباز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے تو ادارے کو اس کے اصل مشن پر واپس لایا گیا، اور یہاں سے جو بحالی شروع ہوئی وہ ریکارڈ توڑ تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب 2019 میں صرف 4 ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے، لیکن 2022 میں یہ تعداد 211 تک پہنچ گئی۔ اور 2023 میں 213 اور پھر 2024 میں 259 ٹرانسپلانٹ ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات، نومبر 2025 میں پی کے ایل آئی نے اپنا 1000واں لیور ٹرانسپلانٹ مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ کیا بات ہے! اگر ہم اس کے مالیاتی اور طبی اثرات کی بات کریں تو 50 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج ہو چکا ہے، 18 ارب روپے کے اخراجات آئے، لیکن 80% مریضوں کا علاج مفت ہوا۔ اگر ہم اس کے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے۔ مطلب جو علاج بیرون ملک 70,000 سے $1.5 میں ہوتا تھا، وہ اب یہاں زیادہ سے زیادہ 60 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے، جس سے اربوں روپے کا زر مبادلہ بھی بچا ہے۔ اور ہاں، ایک اور چیز جو ذرائع میں خاص طور پر بتائی گئی ہے وہ ہے JCI ایکریڈیٹیشن۔ پی کے ایل آئی ساؤتھ ایشیا کا واحد پبلک سیکٹر اسپتال ہے جسے یہ بین الاقوامی سرٹیفیکیشن ملی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ عالمی معیار کی تصدیق ہوتی ہے۔ بالکل، 2025 کے اختتام تک یہ ادارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا، لیکن 2026 کے ابتدائی مہینوں میں تو انہوں نے بالکل سائنس فکشن کو حقیقت میں بدل دیا۔ ہاں جی، فروری اور مارچ 2026 میں انہوں نے 500 روبوٹک سرجریز کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ 500! اور وہ بھی پاکستان میں پہلی روبوٹک وپل سرجری انہوں نے کی جو لبلبے کے کینسر کے لیے ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی روبوٹک رائٹ ہیمی ہیپاٹیکٹمی یعنی جگر کا دایاں حصہ روبوٹ کی مدد سے نکالنا، یہ اتنا پیچیدہ طبی کارنامے ہیں۔ روبوٹک سرجری میں سرجن ایک کنسول پر بیٹھتا ہے اور روبوٹک بازو انسانی ہاتھ سے کہیں زیادہ باریکی سے کام کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ نے ایک خستہ حال گاڑی کو ماڈیفائی کرنا شروع کیا اور اب وہ ایک جدید ترین ٹائم مشین بن چکی ہے جو سیدھا مستقبل کی طرف دوڑ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مستقبل کی بات کریں تو ایک سرجری جس نے واقعی سب کو حیران کر دیا وہ تھی ڈومینو لیور ٹرانسپلانٹ۔ واہ، میں خاص طور پر اس کا ذکر کرنا چاہتی تھی۔ یہ بہت ہی حیران کن سرجری تھی۔ مطلب ایک ماں نے اپنے بچے کو جگر کا حصہ دیا۔ جی، اور اس بچے کا اپنا جو خراب جگر تھا اسے نکال کر ایک دوسرے بچے کو لگا دیا گیا، کیونکہ اس پہلے بچے کے جگر میں صرف ایک مخصوص انزائم نہیں بن رہا تھا جو دوسرے بچے کا جسم بنا سکتا تھا۔ یعنی ایک جگر کے حصے سے 2 بچوں کی زندگیاں بچ گئیں اور تینوں مریض، ماں اور دونوں بچے، مکمل صحت یاب ہو گئے۔ یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ بالکل، اور اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ہم ٹیکنالوجی اور انسانی جذبے کے ملاپ سے میڈیکل سائنس کی حدود کو مزید آگے دھکیل سکتے ہیں؟ مطلب اب انہوں نے 1200 سے زائد کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کر لیے ہیں۔ اور فروری 2026 میں ایک انٹرنیشنل سمپوزیم بھی کیا جس میں 3000 افراد آئے۔ اب تو پی کے ایل آئی یونیورسٹی اور بائیو بینک ریسرچ فیسلٹی بھی بن رہی ہے۔ جی، اور ان کا ارادہ ہے کہ اب پاکستان کو میڈیکل ٹورزم کا مرکز بنایا جائے گا تاکہ لوگ باہر جانے کے بجائے علاج کے لیے پاکستان آئیں۔
تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو پی کے ایل آئی کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ جب ویژن واضح ہونا تو کوئی بھی رکاوٹ، چاہے وہ فنڈز کی کمی ہو، سیاسی رسہ کشی ہو یا قانونی پیچیدگیاں، وہ کسی عظیم مشن کو ہمیشہ کے لیے نہیں روک سکتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، ذرا اس پر غور کیجئے۔ اگر ایک واحد ادارہ اتنی لگن کے ساتھ ملک سے ہونے والے برین ڈرین کو الٹ سکتا ہے اور طبی سیاحت کو اپنے ملک میں لا سکتا ہے، تو اگر ترقی پذیر ممالک کے دیگر اہم شعبوں جیسے کہ تعلیم یا ٹیکنالوجی میں بھی بالکل یہی ماڈل اپنایا جائے تو کیا وہ ممالک محض چند دہائیوں میں دنیا کی تقدیر نہیں بدل سکتے؟ یہ تھا ہمارا آج کے ذرائع کا تفصیلی جائزہ۔ سننے، سوچنے اور سیکھنے کا شکریہ۔